السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولس پہ۔ تو میں آ گئی بہت مہینوں بعد اندھیرا اور اجالا کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ پہلے سب یہ پڑھو اور پھر آگے سے دیکھتے ہیں پھر قصاص کا کیا کرنا ہے۔ شاید میں انشاءاللہ اسے جلدی پوسٹ کروں گی، باقی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اچھا تم لوگوں کا رسپانس اگر اس کے لیے اچھا رہا تو پھر میں قصاص جلدی پوسٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے آخر میں لکھا ہے کہ میرے خیال سے میں قصاص کی ایپیسوڈ کل پوسٹ کر دوں گی اگر اس پہ اچھا سا رسپانس گیا، ٹھیک ہے؟ عثمان نے ساحل کو دیکھا اور بولا، ہم کتنی ہی کوشش کر لیں یہ بچی ہمارے ساتھ گھل مل نہیں رہی۔ تبھی عثمان اور ساحل اٹھتے ہوئے بولے، ہم آپ سے پھر ملنے آئیں گے اور بہت سارے کھلونے بھی لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ اور پھر ساحل اور عثمان یتیم خانے کے اونر کی طرف گئے اور بولے، یہ بچی اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں یا اس کی معلومات کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ سر، یہ بچی ہم کو ایک پارک کے باہر ملی تھی۔ پارک کے باہر بینچ پر بیٹھی ہوئی ملی تھی اور ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بس اپنا نام اور عمر ہی بتائی تھی، اور اس کے نام اور عمر سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ تب ہی ساحل بولا، اچھا، مطلب تب ہی یہ اتنی خاموش رہتی ہے؟ اور اس کے ماں باپ کیا کرتے تھے اور اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں سر، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو لینے نہیں آیا، اور جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ اور اس کے لیے سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ جب اس کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ اسی گاڑی میں موجود تھی اور اس نے اپنے ماں باپ کی جان اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے دیکھی تھی، اور یہ وقت رہتے ہی بچا لی گئی، مگر اس کے ماں باپ ہاسپٹل لے کے جانے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ تبھی عثمان بولا، اس کے ماں باپ کیا کام کرتے تھے؟ سر، دراصل وہ دونوں سائنٹسٹ تھے۔ کیا سائنٹسٹ؟ یہ ساحل بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، اس بچی کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی تم بتا رہے تھے کہ یہ یہاں پر آئی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی کچھ عرصے پہلے ہی مرے تھے، اور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہمیں بنا ہچکچاہٹ کے بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ یہ بولتے ہی وہ دونوں باہر کی طرف نکل گئے۔ ساحل نے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور عثمان نے اپنی گاڑی کی۔ تبھی ساحل اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بولا، آج تو ویسے بھی آف ہے آفس سے، تو میں گھر جا کر سو جاؤں گا اور مجھے بالکل بھی فون نہ کرنا۔ ہاں، تو مجھے کون سا شوق ہے تمہیں فون کرنے کا؟ میں بھی ڈرنک کر کے سو جاؤں گا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ منظر عثمان کے بیڈ روم کا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور چھت کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر میں نیند اس کی آنکھوں پر طاری ہونے لگی اور وہ کب سو گیا اس کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ بھی بہت تھی۔ وہ اس وقت جی ایس کلب میں موجود تھے اور وہ لگاتار گیم جیت رہا تھا۔ تبھی اس کی مخالف ٹیم میں سے ایک آدمی اٹھا اور بولا، اگر تم اتنے اچھے کھلاڑی ہو تو نیشنلز میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، اسی لیے یہ نیشنل میں نہیں جاتا۔ اور یہاں اس آدمی کے ساتھ والا آدمی بولا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے خود پر تو کیوں نہ 2 گولڈ بار کی شرط لگائی جائے۔ ہم تو 2 گولڈ بار لے آئیں گے، لیکن کیا تمہاری اتنی حیثیت؟ ابھی وہ ایک بول ہی رہے تھے جب نیلی آنکھوں والے لڑکے نے 2 گولڈ بار نکال کر ٹیبل پر دے مارے۔ وہ لڑکے کھلے منہ کے ساتھ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ اب ان کی گیم شروع ہو چکی تھی۔ دونوں کھلاڑی میدان میں آ گئے تھے۔ ابھی کھیل شروع ہی ہوا تھا جب نیلی آنکھوں والے نے 4 ہی شاٹس میں پورے کھیل کو اپنے نام کر لیا تھا، اور پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا اب بھی تمہیں اپنے کھیل پر یقین ہے؟
تو چلو اب شرط کے مطابق مجھے اپنی گولڈ بار بھی دے دو۔ اچھا ہوگا تم چپ کر کے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے ہم کس کے آدمی ہیں، مخالف ٹیم والوں میں سے ایک بولا تھا۔ ہاں تو مجھے کیسے پتا چلے گا تم کس عورت کے آدمی ہو؟ تبھی مخالف ٹیم والا ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہم کنگ کے آدمی ہیں، جس سے پورا ساؤتھ کوریا خوف کھاتا ہے۔ کیا تم اب بھی گولڈ بار لینا چاہتے ہو بچے؟ اچھا تو تم کنگ کے لیے کام کرتے ہو، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کسی کے لیے بھی کام کرو، میں تمہاری یہ گولڈ بار تمہیں بخشتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہاری زندگی تم سے لے لوں گا۔ یہ بولتے ہی وہ پلٹ کر کلب سے جانے لگا۔ تم کون ہو جو کنگ کا نام سن کر بھی اتنا اکڑ دکھا رہے ہو؟ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا باہر جاتے ہوئے بولا، میں وہی ہوں جس کے لیے تم کام کرتے ہو۔ یہ سنتے ہی ان کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا اور وہ بے ساختہ گھٹنوں پر گرے تھے، لیکن وہ نیلی آنکھوں والا شخص باہر جا چکا تھا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص ہی کنگ تھا، کیونکہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کا نام استعمال کر سکیں یا اس کے نام کا کوئی مذاق بھی بنائے، اور انہوں نے اس کے سامنے اس کا نام استعمال کیا تھا۔ وہ کیسے ان کو بخش سکتا تھا؟ وہ دونوں جان چکے تھے کہ ان کی موت ان کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب کلب کا دروازہ کھلا اور ساحل کلب میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں بائیں اس کی گینگ کے 2 لوگ بھی موجود تھے۔ ساحل ہاتھ میں پارٹی پوپر لیتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ وہ جو ٹیبل کے پاس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ڈرنک کر رہے تھے، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے انہیں سمجھ نہیں آئی، تبھی ساحل چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے سامنے پڑے بڑے سے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس نے اپنی بات شروع کی، تو تم ہو کنگ کے وہ دونوں نئے آدمی جنہوں نے گولڈ بار دینے کے بجائے کنگ کا نام استعمال کیا؟ وہ دونوں لوگ خاموش تھے۔ تبھی ساحل نے پارٹی پوپر سائڈ پر رکھا اور اپنی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے بولا، کیا تم دونوں نہیں جانتے کنگ پورے کوریا پر راج کرتا ہے؟ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا نام استعمال کرنے کی؟ ساحل ہنسنے لگا۔ ساحل زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اب ایک بار پھر ساحل کنگ کا رائٹ ہینڈ لگ رہا تھا۔ ساحل کی آواز میں اب ایک دہشت پیدا ہو گئی تھی۔ جو آدمی کچھ دیر پہلے ان دونوں کے سامنے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا، اب وہ خود کنگ کے رائٹ ہینڈ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی آنکھیں ہنسنے کی وجہ سے چمک رہی تھی، اب ان میں کسی کی جان لینے کی چمک تھی۔ تبھی ساحل اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم نے کنگ کے ساتھ تو گیم کھیلی تھی، کیوں نہ اب تم میرے ساتھ بھی کھیل لو؟ اس نے اپنی 2 انگلیوں سے اس طرح اشارہ کیا جیسے ان کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ تبھی ساحل نے اپنی دائیں طرف کھڑے آدمی کو بولا، یہ جو وائن کے 2 گلاس پڑے ہیں، ان کو ان دونوں کے سر پر رکھو۔ تبھی وہ دونوں ساحل کے آگے گڑ گڑانے لگے، کیونکہ پورا سیول جانتا تھا کنگ کا رائٹ ہینڈ اس کے کہنے پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ کسی کی جان لے بھی سکتا تھا اور وقت آنے پر اپنی جان دے بھی سکتا تھا۔ وہ دونوں اب گڑ گڑا رہے تھے، وہ دونوں معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اور پھر ساحل بولا، ویسے میرا نشانہ بہت خراب ہے، اگر تم دونوں ہلے تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، یہ گولی تمہارے دماغ میں اتر جائے گی، تو اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہلنا نہیں۔ ساحل نے اپنی گن لوڈ کی اور 2 گولیاں ان پر چلا دی۔ ان کے سر سے گلاس پھوٹ گئے تھے۔ ارے یار، تم تو ابھی بھی بچ گئے، چلو ہم اس چیز کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ساحل نے ٹیبل پر پڑی بال اٹھائی، ان دونوں کے سر پر رکھ دی۔ ہمیں معاف کر دو پلیز، ہم تمہارے آگے اپنی جان کی بھیک مانگتے ہیں، غلطی ہو گئی ہم سے جو ہم نے کنگ کا نام لیا، بس ایک بار ہمیں معاف کر دو۔ کنگ کی سلطنت میں صرف اس کا ہی حکم مانا جاتا ہے اور اس نے تمہاری موت کا حکم جاری کیا ہے، تو اس لیے اب ہلنا نہیں، کم سے کم مجھے تو گیم کا مزہ اٹھانے دو۔ تب ہی ساحل نے ایک بار پھر اپنی گن اوپر ان دونوں کی طرف اٹھائی، لیکن اس بار بال
لیکن اس بار بال کا نشانہ لینے کی بجائے ساحل نے ان کے سر کا نشانہ لے لیا تھا۔ وہ اپنی گن کی گولیاں ان کے دماغ میں اتار دیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں زمین پر جا گرے تھے۔ ان میں جان ختم ہو چکی تھی۔ ایک کاغذ پر لکھو کہ انہوں نے کنگ کا نام استعمال کیا تھا، اس لیے ان کا یہ حال ہوا ہے، اور ان کی لاشیں کلب کے باہر ٹانگ دو اور وہ کاغذ ان کے گلے میں ڈال دو۔ ساتھ میں یہ بھی لکھنا کہ کنگ کا جو بھی نام استعمال کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا، بلکہ اس سے برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ساحل کلب سے باہر نکل گیا تھا، جہاں پر اس کے دونوں آدمیوں نے اس کا حکم مانتے ہوئے وہ دونوں لاشیں کلب کے باہر لٹکائی ہوئی تھیں۔ تبھی ساحل نے ان کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس بھری اور پھر مسکراتے ہوئے پارٹی پوپر پھاڑتے ہوئے بولا، "لیٹس سیلیبریٹ دی گیم وی پلے"، اور پھر ساحل وہاں سے چلا گیا۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے کنگ کو فون کیا تھا۔ "تمہارا کام ہو گیا ہے"، ساحل نے کہا، اور دوسری طرف سے کنگ نے بنا کسی جواب کے فون رکھ دیا۔ کنگ نے فون رکھا اور ایک بار پھر جاگنگ کرنے لگا۔ وہ اس وقت سڑک کنارے جاگنگ کر رہا تھا۔ کوریا میں ٹھنڈ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور آسمان سے برف گر رہی تھی۔ آسمان سے سفید موتی برس رہے تھے۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا جب کچھ منٹ گزرے تھے کہ اسے کسی لڑکی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخوں کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا جہاں وہ لڑکی موجود تھی، اور اس کے گرد 4 لڑکوں نے حصار بنایا ہوا تھا۔ وہ چلا رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی نے کنگ کو آتے ہوئے دیکھا، جو اس وقت کنگ کے لباس میں نہیں تھا۔ وہ سبز گھاس پر گرتی برف کے ساتھ اپنے قدم رکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ معمولی سا ٹراؤزر اور ہوڈی پہن رکھی تھی اور چہرے پہ ماسک لگایا ہوا تھا۔ تبھی کنگ چلتا ہوا اس لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کی طرف آئی اور بولی، "پلیز مجھے ان سے بچاؤ"۔ تبھی وہ چاروں لڑکے بولے، "تو اب یہ بچہ یہاں ہیرو بننے آیا ہے؟ ہم 4 ہیں اور یہ 1، یہ تمہیں کیسے بچائے گا"۔ کنگ نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے بولا، "کیا تم میرے ساتھ بھاگ سکتی ہو"۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کنگ کے ساتھ وہ بھاگی تھی۔ کنگ اس لڑکی کے ساتھ بھاگتے ہوئے سیول کی کسی گلی میں جا کر رک گیا اور اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی دلکش آواز میں بولا۔ اس لڑکی نے کنگ کی جھیل جیسی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھا۔ "اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرتی ہو تو چپ کر کے یہاں پر بیٹھو اور آنکھیں بند کرو، 20 تک گنتی گنو، پھر آنکھیں کھول دینا"۔ اس لڑکی نے اس کا حکم مانا تھا اور تبھی وہ 4 لڑکے اس گلی تک آ پہنچے۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سیڑھی پر بیٹھ گئی اور اس نے گنتی شروع کی، لیکن اس کے کانوں میں بہت عجیب چیخ و پکار کی آواز سنائی دے رہی تھی اور بہت کچھ ٹوٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تبھی اس کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا کہ کاش میں کسی طرح یہاں سے بچ جاؤں۔ تبھی اس کی گنتی 20 تک آ پہنچی۔ پوری گلی میں سناٹا چھا گیا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا بولا، "اگر تم ہمیں مار سکتے تھے تو وہاں گارڈن میں کیوں نہیں مارا؟ میں دنیا والوں کے سامنے سپر اسٹار نہیں بننا چاہتا، وہاں پر کیمرہ لگا تھا"۔ تبھی ایک دم پھر خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کنگ سیاہ ہوڈی میں دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ کنگ نے ساحل کو فون ملایا۔ ساحل نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ "تمہیں کچھ لڑکوں کی تصویریں بھیج رہا ہوں، ان کو سبق سکھانا ہے"۔ تبھی دوسری طرف سے ساحل بولا، "آج ایک رات میں تم نے دوسرا حکم جاری کیا ہے کسی کے خلاف۔ تم یہ سب چھوڑو، میں نے تمہیں میسج کیا ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، بالکل ویسا ہی کرنا"۔ کنگ نے فون بند کر دیا۔ کنگ اس وقت اپنے گھر میں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ "مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے"، ساحل اس وقت عثمان کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا اور عثمان اس وقت اپنے آفس کے کیبن میں موجود تھا اور ساحل سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ "لیکن کیوں"؟
وہ مجھے اپنی گرل فرینڈس کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ تمہاری کتنی گرل فرینڈس ہیں؟ لوگوں کی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ تمہاری کتنی گرل فرینڈس ہیں؟ تم نے کتنی گرل فرینڈس کو پال کر رکھا ہے ساحل؟ یار گرل فرینڈس ہیں، جانور کی بچیاں تو نہیں، اس طرح تو نہ کہو تم۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آف لے لو آفس سے، عثمان نے کہتے ہوئے کافی کا گھونٹ بڑھا اور ساحل آفس سے باہر چلا گیا۔ ساحل آفس سے نکل کر پارکنگ میں آیا اور گارڈ سے عثمان کی مرسیڈیز کی چابی مانگی۔ گارڈ نے چابی دے بھی دی تھی۔ ساحل عثمان کی گاڑی لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیول کے کسی خوبصورت گھر کے آگے موجود تھا۔ اس نے بیل بجائی، گیٹ کسی خوبصورت لڑکی نے کھولا تھا۔ آپ کون؟ مس میری، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن کس لیے؟ آپ کے بھائی نے کہا ہے آپ کو پک کر لوں، وہ شاپنگ مال میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری نے کچھ دیر گیٹ میں کھڑے سوچا اور پھر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اور آپ کے بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی تینوں دوستوں کو بھی لے کر جانا ہے، تو کائنڈلی کیا آپ ان کو فون کر کے بتا سکتی ہیں کہ ہم انہیں پک کرنے آ رہے ہیں؟ جی میں ابھی انہیں کال کر کے بتا دیتی ہوں، میری نے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں ہی ساحل کی گاڑی میں موجود تھیں۔ تب ہی ساحل نے اپنی گاڑی ایک شاپنگ مال کی پارکنگ میں کھڑی کی۔ اب آپ چاروں میری بات دھیان سے سنیں۔ میں کنگ کا آدمی ہوں اور مجھے کنگ نے بھیجا ہے۔ ابھی ساحل یہ بولا ہی تھا جب ان چاروں کے رنگ ہوا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کنگ کا نام ایسے ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، وہ واقعی ہی کنگ کا رائٹ ہینڈ تھا۔ ان چاروں نے ہی آج صبح 2 لاشیں کلب کے باہر لٹکی دیکھی تھی نیوز میں۔ تبھی میری کپکپاتی آواز میں بولی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ بھائی نے بلایا ہے۔ جی بالکل، وجہ تو آپ کے بھائی ہی بنے ہیں۔ اور باقی 3 لڑکیاں فوراً بولی، تو ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ وجہ میری کا بھائی، سومی آپ کے شوہر، زیرو آپ کے بوائے فرینڈ اور مائلہ آپ کا بھی بھائی، ان چاروں کی ہی وجہ سے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ آواز مائلہ کی تھی۔ یہ تو آپ ان چاروں سے ہی پوچھیے گا، اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جیسا میں کہتا ہوں ویسا کریں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور میں خود بھی نہیں جانتا انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے کنگ یہ سب کروا رہا ہے۔ وہ چاروں لڑکیاں خاموشی سے اب ساحل کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اب آپ چاروں اپنے اپنے فون مجھے دے دیں۔ ان لڑکیوں نے خاموشی سے فون ساحل کو دے دیے۔ کچھ بولنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، آخر وہ کنگ کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ شاپنگ مال میں چلیں اور اپنی پسند سے شاپنگ کریں۔ آپ کو جو چیزیں پسند آ جائیں اس کا بل کنگ نے کہا تھا ہم ادا کریں گے، لیکن زیادہ مہنگی چیزیں نہ لیجیے گا کیونکہ پیسے میں خرچ کر رہا ہوں، کنگ نہیں۔ وہ چاروں لڑکیاں گاڑی سے اتر گئیں اور مال کے اندر داخل ہو گئیں، ساحل کے ساتھ داخل ہو گئیں۔ سب کے دماغ میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ کیا واقعی ہی کنگ کا آدمی تھا اور اس کے حکم پہ ہمیں شاپنگ کروا رہا تھا؟ جس کے نام سے پورا ساؤتھ کوریا ڈرتا ہے، وہ کنگ ہمیں شاپنگ کروا رہا ہے، اور اس کا رائٹ ہینڈ ایسے ہم سے ہنس کر بات کر رہا ہے جیسے بہت سالوں سے جانتا ہو۔ میری اس وقت زیرو سے بول رہی تھی، لیکن اتنی دھیمی آواز میں کہ آگے چلتے ساحل کو سنائی نہیں دی۔ کچھ دیر انہوں نے شاپنگ کی اور ساحل نے بل پے کیا۔ وہ ایک شاپ سے باہر نکلے تھے جب پیچھے سے کسی لڑکی نے ساحل کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ ساحل نے بے ساختہ گھوم کر پیچھے دیکھا تو پیچھے وہ شیزا کھڑی تھی۔ ارے سسٹر ان لا، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کیوں میں یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں ہی تو یہاں پر ہو سکتی ہوں کیونکہ یہ مال ہی میرا ہے۔ مطلب کنگ کا رائٹ ہینڈ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ مال کس کی ملکیت ہے؟ سسٹر ان لا، میں نہیں جانتا، لیکن جس کو جاننا چاہیے وہ یہ ضرور جانتا ہوگا۔ اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور یہ چاروں کون ہیں؟ یہ چاروں مجھے نہیں پتا کون ہیں، بس کنگ نے مجھے کہا کہ ان کو شاپنگ کرواؤں۔ تب ہی ساحل شیزو کے کان کے قریب بولا، اور کنگ نے پہلی بار کہا ہے کسی کو شاپنگ کروانے کا۔ تب ہی شیزو ایک ادا سے بولی، چلو آؤ میں تمہیں کافی پلاتی ہوں، آخر تم اس کی مہمان ہو۔ تبھی وہ سب ایک کیفے میں چلے گئے۔
جہاں پر انتہا کا رش تھا۔ شیزو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی تو پورا کیفے فوراً سے خالی ہو گیا، کیونکہ وہ مال کی مالکن تھی، وہ یہ کر سکتی تھی۔ اب ہم یہاں پر آرام سے بات کر سکتے ہیں، مجھے ویسے بھی شور سے نفرت ہے اور کوئی ہماری بات نہیں سنے گا۔ چلو آؤ کافی پیتے ہیں اور مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور وہ تمہیں شاپنگ کیوں کروا رہا ہے۔ تبھی سب نے باری باری اپنی کافی کا آرڈر دیا اور ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ تم لوگ کون ہو؟ وہ شاپنگ کیوں کروا رہا ہے؟ وہ بھی اپنے خاص آدمی کو کہہ کر۔ ہم خود نہیں جانتے ہم یہاں پر کیوں ہیں، لیکن بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں شاپنگ کرنی ہے، یہ میری بولی تھی۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم کنگ کے ہی آدمی ہو، زیرو بولی۔ تمہاری حرکتوں سے تو نہیں لگتا تم کنگ کے آدمی ہو اور اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ تبھی میری فوراً بولی، زیرو چپ رہو، پر زیرو ماننے کو تیار نہ تھی۔ تبھی ساحل کے فون کی بیل بجی اور ساحل نے فون اٹھا کے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے صرف اتنی آواز آئی تھی، اسپیکر آن کرو۔ ساحل نے اسپیکر آن کیا۔ دوسری طرف سے کنگ کی آواز آئی، تو مس زیرو، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کس کے حکم پر یہاں موجود ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں واقعی پورے ساؤتھ کوریا کا کنگ ہوں، جس کے ایک حکم پر آپ یہاں موجود ہیں۔ مس زیرو، آپ کی عمر 22 سال ہے۔ آپ کا بوائے فرینڈ جس کی عمر 23 سال ہے، وہ اس وقت سیول کے ایک ہاسپٹل میں اپنی ٹوٹی ہڈیاں لیے بیٹھا ہے اور وہاں بھی وہ ایک نرس کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، اور آپ کی ماں اس وقت گارڈن میں پھولوں کو پانی دے رہی ہیں جنہوں نے پیلے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، اور آپ کا چھوٹا بھائی اس وقت یونیورسٹی سے گھر جا رہا ہے، اور آپ کی جو گاڑی ہے جو اس وقت آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو لون پر لیا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا مس زیرو؟ لیکن آپ کو کیسے؟ ابھی وہ اپنی بات کر ہی رہی تھی جب کنگ بولا، کیونکہ میں کنگ ہوں، اور آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی آپ کس کے حکم پر یہاں موجود ہیں، اور اب جیسا میرا آدمی کہتا ہے ویسے ہی کریں، بنا کسی چالاکی کے۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا اور ساحل نے فون ایک بار پھر اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ ساحل اور شیزو کے سامنے بیٹھی وہ 4 لڑکیاں جن کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور رنگ اڑے ہوئے تھے۔ تبھی میری بولی، لیکن سر ہمیں یہاں پر کتنی دیر تک رہنا ہے؟ زیادہ دیر نہیں مس میری، بس 12 گھنٹے تک آپ کو یہاں پر رہنا ہے۔ آپ شاپنگ کریں، گھومیں پھریں، فیس کیئر کروائیں، ہیئر کیئر کروائیں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن آپ یہیں رہیں گی۔ میری بات بھی کنگ سے کرواؤ، وہ ان کو شاپنگ کروا رہا ہے لیکن مجھے نہیں، جبکہ وہ مجھے ان سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ کال نہیں اٹھائے گا سسٹر ان لو۔ تبھی شیزو نے اپنا کافی سے بھرا کپ ساحل کے منہ پر دے مارا، جو کہ تقریباً ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ساحل نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، سسٹر ان لو، آپ بہت کڑوی کافی پیتی ہیں، اسی لیے آپ بھی کڑوی ہو گئی ہیں، اس میں چینی کم ہے۔ ان کی انہی باتوں میں 12 گھنٹے گزر چکے تھے اور ساحل مال سے نکلتے ہوئے بولا، اب آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ اور پھر ساحل نے کنگ کو فون کیا، تمہارا کام ہو گیا ہے کنگ، لیکن تم نے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ تم چاہتے تو جلد سے جلد خود یہ کام ختم کر سکتے تھے۔ ایک تو پہلے ہی میرے کریڈٹ کارڈ میں بہت سے پیسے خرچ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سے کنگ کی آواز گونجی، مجھے بس ان لوگوں کو سبق سکھانا تھا، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو تو ہمیں کیسا لگتا ہے۔ وہ چاروں لڑکے تڑپ رہے تھے ساحل اپنے گھر کے افراد کو اتنا وقت دور پا کر، اور ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ چلو یہاں پر جلدی سے بتا دو کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ، اور چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو۔ اور ہاں، میں آج قصاص کی ایپیسوڈ نہیں کر رہی کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قصاص کی ایپیسوڈ پوسٹ کرنے کا، اور دوسری بات یہ کہ بہت دن نہیں بلکہ بہت مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے اندھیرا اجالا کی ایپیسوڈ نہیں ڈالی تھی، تو سوچا کیوں نہ ہم یہ ڈال لیں۔ میں نے سوچا آج اگر ہم یہ ڈال لیتے ہیں تو پھر کل انشاءاللہ سوچ رہی ہوں کہ کر ہی دوں گی شاید قصاص کی۔ تم لوگ اس کو بھی اچھا سا رسپانس دو تاکہ میں آگے قصاص کی ایپیسوڈ بھی مزے کی لکھ سکوں۔ اور یاد رکھنا
کہ تم لوگ اگر اس کو اچھا سا رسپانس دو گے تو میں قصاص کی ایپیسوڈ جلدی لکھوں گی اور جلدی سے پوسٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور باقی کا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. میری نیند سے برا حال، مجھے نیند سے کیا بول رہی ہوں میں پتہ نہیں، میرا نیند سے برا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن میں نے پھر بھی وائس اوور دیا. وہ ایک ہوتا ہے نا کیڑا، مجھے وہ کیڑا ہے وائس اوور دینے کا، ٹھیک ہے؟ تو باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو. اللہ حافظ.